پھر یکایک ختم ہو جاتی ہے یا مرحلہ وار جیسے بھی ترتیب ہوتی ہے۔ تو آج کے درس میں اہل جنت کا ذکر ہے۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالی بلاتے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔ ہر لمحہ ہر گھڑی یہی اعلان ہو رہا ہے کہ اے لوگو سلامتی کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ 5 وقت روزانہ آذان ہوتی ہے، سلامتی کے گھر کی طرف انسانوں کو بلایا جا رہا ہے، اور سلامتی کا گھر ہے صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العالمین نے انعامات فرمائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ہیں؟ سب سے پہلی جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہے۔ من النبیین، انبیاء علیہم السلام اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں، برگزیدہ انسان ہیں جن پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں انعامات فرمائے ہیں۔ اس کے بعد ہر نبی کے صحبت یافتہ، خصوصاً امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جب آدمی سلامتی کے راستے پر چلتا ہے، سلامتی کے سیدھے راستے پر آتا ہے، تو یہ بھی سلامتی کا ایک راستہ ہے۔ جو مزے جنت میں ہے وہ جنت کے راستے پر چلتے ہوئے بھی محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو لوگ صدق کے دل سے سلامتی کے گھر کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے پر چلتے ہیں، اور بغیر کسی ایر پھیر کے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بازار میں گئے، غلام خرید کر لا رہے ہیں جس کا رنگ بالکل کالا سیاہ ہے، ناک اس کی موٹی ہے، ہونٹ اس کے موٹے ہیں، عجیب شکل و صورت ہے، اور کوئی فن نہیں ہے اور کوئی تعلیم نہیں ہے اس کے پاس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا آپ کوئی روم سے اچھی نسل والا غلام خرید کر کیوں نہیں لائے؟ جو کچھ لکھنا پڑھنا جانتا ہوتا آپ کی منشی گیری کرتا، آپ کے معاملات کو سنبھالتا، آپ کوئی ہنر والا غلام کیوں نہیں خرید کر لائے؟ جو بازار سے کچھ کما کر لاتا آپ کو کھلاتا، خود بھی کھاتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابا جان، میں نے اس کی شکل و صورت نہیں دیکھی، میں نے اس کا دل دیکھا ہے، میں نے اس کا دل دیکھا ہے۔ اور خریدنے سے پہلے جب اس کا مالک، اس کا آقا اس پر ظلم کر رہا تھا، میں نے اس سے کہا اے بلال تو خاموش کیوں نہیں رہتا؟ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی عنایت فرما دی ہے کہ آپ اپنا ایمان چھپا لو جب تک کہ کثیر تعداد مسلمانوں کی نہیں ہو جاتی، تاکہ آپ پر ظلم و ستم نہ ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے صدیق آپ کی بات بہترین ہے اور حکم بھی یہی ہے، لیکن جب آقا کا نام آتا ہے، میرے ربا کا نام آتا ہے، میں بے قابو ہو جاتا ہوں۔
اس پر سرور اور کیف و مستی کا ایسا عالم آتا ہوتا ہے، میرے دل پر اللہ کے نام پر ایسے انوارات نازل ہو جاتے ہیں، ایسا سرور اور مزہ آتا ہے، اطمینان اور سکون اور قرار کی اللہ انوارات کی ایسی بارش میرے دل پر برساتے ہیں کہ میں بلال اس وقت قابو سے باہر ہو جاتا ہوں۔ بس مجھے دنیا کی طرف سے جو درد اور تکلیفیں دی جاتی ہیں، جو مجھے تتی ریت پر لٹایا جاتا ہے، میرے سینے پر جو پتھر رکھا جاتا ہے، یہ تکلیف مجھے نہیں روک سکتی اس مزے سے، اس سرور اور مستی سے، کیف اور مستی سے جو مجھے اللہ کے پاک نام لینے میں آتی ہے، جو عہد کرنے میں دل کو سرور ملتا ہے، وہ سرور اس تکلیف سے بڑھ کر ہے۔ میں نے اس چیز کا انتخاب کیا جو میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان اور سکون کا باعث ہے، اور وہ ہے اللہ کا نام۔ یہ راستے پر چلنے والوں کا حال ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، کفار نے کہا اگر تیری جگہ پر الیاذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکا دیا جائے، انہوں نے کہا او بدبختو، ذرا زبان سنبھال کر استعمال کرو، میرے محمد، میرے آقا کو، میرے محبوب کو پاؤں پہ کانٹا چبھ جائے، میں خبیب یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں اپنی جگہ پر اپنے آقا کو پیش کر دوں؟ یہ ہے صراط المستقیم پر چلنے والوں کو اطمینان اور سکون۔ اطمینان اور سکون دیکھیے، اور ادھر لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ آج آپ اور میں الحمدللہ ہم سیدھے راستے پر سیدھی طرح نہیں چل رہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، باوجود اس کے ہمیں میٹھی میٹھی پیاری نیند نصیب ہو جاتی ہے، ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، صبح تک بڑے اطمینان اور سکون سے سو جاتے ہیں۔ ادھر دیکھو کروڑوں کی مالیت ہے اور کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، عیش و عشرت ہے، نشے کی گولیاں کھائی جا رہی ہیں، نیند نہیں آ رہی، تو ہم تو اس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالی سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، اور سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم ہے، جن لوگوں پر اللہ نے انعامات فرمائے ہیں، للذین احسنوا، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، فرمایا الحسنی، ان کے لیے بہترین بھلائی ہے، کیا ہے؟ جنت ہے، وزیادہ، اور اس سے کچھ بڑھ کر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر روح المعانی میں بھی لکھا ہے کہ الحسنی سے مراد جنت ہے، الحسنی سے مراد جنت ہے، وزیادتن، اور اس سے کچھ بڑھ کر بھی ہے، یہ اللہ کا دیدار ہے۔ جنتی جنت میں ہوں گے، ہر طرح کے سرور اور مزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ایک دن اچانک، یعنی کافی عرصہ گزر چکا ہوگا، ایک دن اعلان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، ایک منادی آواز دے گا سب کو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کروں۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں گے، کہیں گے یار اللہ نے نور سے ہمارا چہرہ روشن کر دیا ہے،
ہمارے دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیا ہے، ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، حسد نکال دیا ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، اور جو کچھ ہم جنت میں چاہتے ہیں وہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، اور جس چیز کی ہمیں چاہت ہے ایک لمحے میں وہ ہمیں مل جاتی ہے، پھر ایسی کیا چیز ہے قاری صاحب؟ پھر ایسی کیا چیز ہے؟ تو یہاں پر میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں مولویوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، جنت میں بھی مولویوں سے آپ جان نہیں چھڑوا سکتے۔ اسی آیت پر فرماتے ہیں دنیا میں آپ مولویوں سے جان نہیں چھڑوا سکتے، جنازہ مولوی پڑھائے گا، اذان مولوی دے گا، نماز مولوی پڑھائے گا، قرآن مولوی پڑھائے گا، دین کا مسئلہ مولوی پڑھائے گا۔ جہاں سیاست سے ہم نے مولویوں کو آؤٹ کر دیا وہاں ہماری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا نا مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے؟ تو پھر تقدیر کی طرف سے بھی یہ فیصلے ہو گئے کہ اطمینان اور سکون سے آپ کا کیا کام ہے، آرام اور سکون والی زندگی سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ جب مولوی کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر آپ کا بھی کوئی حق نہیں ہے اطمینان اور سکون سے سونے کا۔ اب افغانستان میں دیکھ لیں، بوریا نشین آج اقتدار پر برجمان ہے اور عوام پرسکون ہے، اطمینان کی زندگی گزار رہی ہے اور خوشحال ہے۔ ہمارا 1 روپیہ یا ہمارے 2 روپے 15 پیسے، ان کا 1 روپیہ۔ قاری صاحب 80 کی دہائی سے لے کر 2021 تک جو ملک مسلسل حالت جنگ اور سازشوں میں رہا، اس ملک کی حالت یہ ہے جس ملک کو تباہ کرنے کے لیے پورا عالم کفر ٹوٹ پڑا، ان کا 1 روپیہ، ہمارے 2.25 روپے۔ یہ ہے ہماری کرنسی، یہ اس ملک کی حالت ہے جو ایٹمی طاقت بھی ہے اور جہاں کے عوام نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مولانا صاحب کا سیاست سے کیا کام ہے؟ تو پھر آپ کا اطمینان اور سکون اور خوشحالی والی زندگی سے کیا واسطہ؟ آپ بھی پھر ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ سیدھا سیدھا فیصلہ ہے، جہاں مولوی کا کام ہوگا وہاں اطمینان ہوگا۔ آج آپ کہتے ہیں مولوی کا کام مسجد سے ہے، تو الحمدللہ مسجد سے ہے تو مسجد میں آج بھی بھلائی کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، مسجد سے آج بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے اقتدار عالم میں مولویت کا کیا کام ہے؟ تو پھر آپ کے اور میرے گھروں سے، باقی زندگی سے، معاشرتی معاملات میں جو ہمارے سامنے مشکلات ہیں وہ ہمارے اپنے فیصلے ہیں۔ اگر فیصلے درست ہو تو کام اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت بھی یہ جنتی ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، یار کون سا ایسا وعدہ ہے رب العالمین کا جو ابھی پورا نہیں ہوا؟ ہمیں تو ہر چیز مل گئی ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہمیں جنت میں انعامات مل گئے ہیں۔ کیا چیز ہے یار ایسی جو ابھی تک نہیں ملی اور ہمیں وعدہ یاد دلوایا جا رہا ہے؟ تو لوگ آپس میں کہیں گے یار ہمیں تو پتہ نہیں ہے، چلو علماء کے پاس چلتے ہیں۔ علماء کے پاس آئیں گے، پوچھ رہے ہوں گے حضرت ایسا کون سا وعدہ ہے جو ابھی بھی رہتا ہے؟ اللہ نے یہ تک اعلان فرما دیا ہے کہ آج کے بعد جنتیوں میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اتنا بڑا اعلان بھی ہو چکا ہے اور ہمیں کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں ہے، نہ جنت سے نکالے جانے کا، نہ نعمتوں میں زوال کا، نہ اپنی صحت میں زوال کا۔ اور ہر روز جنت کے نئے نئے مناظر ہیں، اور جو نئے نئے مناظر ہیں وہ پچھلوں سے بڑھ کر ہیں۔
ہر روز نئی لذت ہے، نیا مزہ ہے، وہ پچھلے سے بڑھ کر ہے، تو کیا ہو گیا یار؟ یہ کیسا اعلان ہو رہا ہے جو ہماری سمجھ اور فہم میں نہیں ہے؟ کیسا وعدہ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے؟ علماء اکرام فرمائیں گے کہ اللہ کے حضور آپ عرض کیجئے کہ مولا کریم آپ نے اپنے فضل سے، اپنے فضل و کرم سے آپ نے ہمارے لیے ایک اور انعام مقرر فرمایا تھا، اپنا دیدار ہمیں کرا دیجئے۔ بس یہ سمجھ آئے گی، پردہ ہٹ جائے گا، اہل جنت اللہ کا دیدار کرنے بیٹھ جائیں گے، جو جہاں ہوگا، جس حالت میں ہوگا وہاں بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندو کتنا دیر ہوئی ہے مجھے دیکھتے دیکھتے؟ جو دنیا میں بھی اللہ کے سچے عاشق تھے، صراط مستقیم پر صحیح معنی میں چلنے والے ہوں گے، سب سے پہلی جماعت اللہ سے عرض کرے گی یا باری تعالیٰ ایک گھڑی ہوئی ہے آپ کا دیدار کرتے ہیں، صرف ایک گھڑی ہوئی ہے۔ پھر اس سے اگلی جو ان سے تھوڑا کمزور ہوں گے اعمال کے اعتبار سے، وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ ایک گھڑی سے کچھ زیادہ۔ پھر جو ان سے اور کمزور ہوں گے وہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ایک گھنٹہ ہوا ہوگا۔ جو ان سے اور کمزور ہوں گے وہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ آدھے سے تھوڑا کم۔ جو اس سے کمزور ہوں گے وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ آدھا دن۔ جو ان سے پیچھے ہوں گے وہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ آدھے سے تھوڑا زیادہ دن ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم 40 سال ہو گئے ہیں تم میرا دیدار کر رہے ہو، 40 سال ہو گئے تم میرا دیدار کر رہے ہو، اور تمہیں بس ایسے محسوس ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے ایک گھڑی بھی نہیں ہوئی، کوئی کہتا ہے بس گھڑی کے قریب، کوئی کہتا ہے گھڑی ہو گئی، کوئی کہتا ہے ایک گھنٹہ ہوا، کوئی کہتا ہے آدھے دن سے بھی کم، کوئی کہتا ہے آدھا دن، کوئی کہتا ہے تھوڑا سا، بس آدھے دن سے تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے۔ میرے دادا پیر حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جو ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنا دیدار نہیں کروائیں گے۔ کیوں؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور پاک ذات پلیت آنکھ کو، ناپاک آنکھ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ اس لیے ان آنکھوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ کسی دانا نے بڑی زبردست بات کی ہے، فرمایا جب کسی کے گھر جاؤ اندھے ہو کر جاؤ، جہاں بٹھائے وہیں بیٹھ جاؤ، ادھر ادھر گھر میں جھانک کر نہ دیکھو کہ اس گھر کی خواتین کیسی ہیں، فلاں ماحول کیسا ہے، فلاں چیزیں کیسی ہیں، اندھے ہو کر جاؤ، اور فرمایا جب گھر سے باہر نکل کر واپس آؤ گنگے ہو جاؤ، اس گھر کا گلہ نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ منہ پھٹ پڑے، او میں گیا مجھے کھانا اچھا نہیں ملا، مجھے وقار کے ساتھ کھانا پیش نہیں کیا گیا۔ یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں پر تبصرہ نہیں کیا کرتے، وہ ذکر خیر کیا کرتے ہیں۔ جس کے گھر میں بھی جائیں کچھ مل جائے تب بھی ذکر خیر کرتے ہیں، کچھ نہ ملے تب بھی ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ سے ہم دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ، وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ، جنتی ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے چہروں پر کسی قسم کی سیاہی نہیں ہوگی۔ یہ میدان حشر کا ذکر ہو رہا ہے۔ میدان حشر میں بھی جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، بڑے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھے ہوں گے، اطمینان اور سکون سے ہوں گے، انہیں کسی قسم کا نہ غم ہوگا نہ دکھ ہوگا۔
کیونکہ کم از کم انہیں اتنا پتہ ہے کہ ہم گناہگار صحیح، ہم کمزور صحیح، لیکن ہم اپنی زندگی میں مسلسل کوشش کرتے رہے اپنے ربا کو راضی کر لیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر لیں، کم از کم اتنا ہم کرتے ہیں، اطمینان اور سکون ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے 50,000 سال کا دن اہل ایمان پر ایسے گزرے گا جیسے کہ جتنا دیر ایک بکری کے تھنوں سے دودھ نکالنے میں لگتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اتنا دیر لگے گی جتنا 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، جتنا پسینہ گرمی میں اسے قضاء حاجت کرتے ہوئے آتا ہے اتنا پسینہ میدان حشر میں اہل ایمان کو آئے گا بس۔ لیکن جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ اپنے گناہوں کی بقدر اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے ناک تک، اپنی پیشانی تک، اپنے گردن تک، اپنے سینے تک، اپنی ناف تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہ اتنا گھولتا ہوا پسینہ ہوگا کہ جیسے ایک دیگچی میں گوشت ابل رہا ہوتا ہے ایسے ابل رہے ہوں گے۔ یہ حالت ہوگی اس تو سیدھے راستے پر چلیں تاکہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو۔ فرمایا ولا ذلہ، اور نہ ہی اہل ایمان کے چہروں پر رسوائی کے آثار ہوں گے، یعنی یہ امید سے سرشار ہوں گے۔ اور کوئی بادشاہ آ جائے لوگوں کو سزا دینے کے لیے تو مجرم گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا ہوتا ہے دوسرا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے جرم نہیں کیا ہوتا وہ اطمینان اور سکون سے ہوتے ہیں، وہ آدم سے اللہ خیر کرے سی۔ تو انشاءاللہ اہل ایمان پر اللہ خیر فرمائیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جو جنت میں داخل ہو جائے گا اسے جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو جنت کا باسی بنائے، ہمارے تمام تر گناہ معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔